بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صورتیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر اس پر صرف اور صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ نمبر 1 صورت، اگر روزہ دار سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان وغیرہ رکھ لیا اور وہ پان کھا رہے تھے، اسی حالت میں سو گیا، جب اٹھا تو آذان ہو چکی تھی، وہ ٹائم سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اس روزے کا حکم یہ ہے کہ یہ روزہ فاسد ہو چکا ہے، اس پر قضا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پان کھانے سے اور سحری کھانے سے پہلے آپ نے کلی کرنی تھی، منہ کو اچھی طرح سے دھونا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے وہی نہیں کی، اسی حالت میں آپ پر قضا لازم ہے۔ ایک صورت ہو گیا۔ دوسرا صورت یہ ہو گیا کہ اگر روزہ دار نے سونے سے پہلے پان تھوک دیا لیکن کلی یا گڑگڑا یہ چیزیں نہیں کی، پھر سو گیا، اسی صورت میں اگر منہ میں چنے کے برابر یا اس سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا سا کم، ٹھیک ہے، یہ منہ میں باقی رہ گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ پہلا والا صورت ہے، اس میں فاسد ہوتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار کو جمائی آئی اور اس نے جمائی لی، اسی صورت میں اگر کسی جگہ سے اس کے منہ میں پانی ٹپک گیا یا بارش کا پانی اس کے منہ میں چلا گیا یا برف وغیرہ پانی اس کے منہ کے اندر چلا گیا، تو اسی صورت میں اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہ دمہ کا مریض ہے، اس کو شاید استما بھی کہتے ہیں، جو پمپ کے ذریعے منہ میں وہ دوائی لیتے ہیں، تو اس مریض کے لیے اگر وہ دوائی روزے کے حالت میں لی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے۔ لیکن ایک صورت یہ یاد رکھیے کہ وہ مریض اگر اس پمپ اور اس دوا لینے کے بغیر اگر روزے رکھ سکتی ہے تو رکھے، نہ رکھ سکتی ہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ ٹھیک ہے، ایسے صورت میں یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کے حالت میں رنگین داغا یہ منہ میں لیا اور وہ رنگ منہ میں چلا گیا، تو اگر روزے دار نے اس کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور اگر تھوک لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بھولے سے صحبت کرنے کے بعد پھر قصدن صحبت کر لی، اس خیال سے کہ روزہ فاسد ہو گیا ہوگا، آپ کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ نے بیوی سے صحبت کر لی، ٹھیک ہے، اور پھر قصدن صحبت کر لیا کہ ویسے بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس حالت میں بھی قضا لازم ہوگی، قضا لازم ہے، ضروری ہے، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سحری کی نیت سے لیٹ گیا اور آنکھ کھلی اور اس وقت صحبت کر لیا، اس خیال سے کہ ابھی صبح نہیں ہوا ہے، اس خیال سے کہ ابھی سحری کا ٹائم نہیں گزرا ہے، اس خیال میں آپ نے صحبت کر لیا، بعد میں معلوم ہو گیا کہ صبح کا وقت تو گزر چکا ہے، یہ روزہ صحیح نہیں ہوا، قضا واجب ہے۔ اس صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، باقی جو پورا دن ہے اس میں بھی اس کے لیے کھانا پینا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7، کسی مرد عورت سے یا ایسے کم عمر بچے سے صحبت کر لی جس کے ساتھ عموماً صحبت نہیں کیا جا سکتا، جس کے طرف صحبت کی رغبت نہیں ہوتی، یا جانور سے جمع کر لیا اور منی خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر جس چیز سے صحبت نہیں کیا جا سکتا، اس چیز سے آپ نے صحبت کر لی تو آپ کا روزہ فاسد ہو گیا۔ نمبر 8 صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی عورت جو روزہ دار ہے وہ غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، ٹھیک ہے، اور اسی سے کسی نے صحبت کر لیا، تو جو عورت کا کیا حکم ہے اور مرد کا؟ عورت کا حکم تو یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو گیا، اس پر قضا لازم ہے، قضا واجب ہے اس پر، اور مرد کا حکم یہ ہے کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے،
ٹھیک ہے. اور عورت کو ایسے غفلت میں نہیں سونا چاہیے کہ اس سے کوئی صحبت کر لے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے. بہرحال حکم یہی ہے کہ قضا لازم ہے اور مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ وہ صورتیں ہیں جس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف اور صرف قضا لازم ہوتی ہے. تو اس کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائے تو جزاک اللہ خیرہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.